Students, as you know that we started industrial biotechnology further in our studies, and in this division we are going to discuss about bioprocessing today. That what is bioprocessing? How this process in by industrial at industrial level it. It moves forward, how it happens. We will discuss what are the major features of this bioprocessing and what is bioprocessing itself. It point out to what phenomena. So the reference of this today's lecture is again from Comprehensive Biotechnology from Miriam Young, and then Biotechnology from J. Smith, and these two articles. So let's discuss what is bioprocessing. Bioprocessing is basically, if we say in a simple language, it is fermentation biotechnology. And fermentation, you know that fermentation is the core of biotechnology. So whether it is a new process or an old process, fermentation biotechnology is an integral part of it, and it involves complete living cells, as we already discussed in overview. That industrial biotechnology is the use of living cells, whether micro, mammalian cell, plant cells, their organelles or their enzymes. They are involved in these reaction, and the purpose of using these living things is to create, to bring about a change which may be a specific chemical change or a physical change in the biomaterials, and derived from the medium. And obviously, I hope you people have brief idea about fermentation. That there is a media and there is a microbe, and the microbe utilize the media, the food, and it produce different molecules which are essential for its development, and some molecules which are not essential for the microorganism, but it excrete out that compound or that molecule which we call it secondary metabolite. And we can focus in industrial biotechnology. The product may be a primary metabolite or a secondary metabolite. Whether it's something, it is something for the production of enzyme which is found inside the microbe, so you need to destroy the microbe to get the enzyme from it, or whether it is producing some enzyme which is excreted out from the microbial body into the media. So it is basically the usage of biochemical material from the media by the microbe or by the living cell, and the production of some kind of physical or chemical change. So the fermentation, obviously for fermentation biotechnology and for fermentation, you will be having some kind of apparatus, and that apparatus and that vessel, whether it is a glass vessel at the lab scale, or it is some kind of a big vessel which is used in pilot scale, and then obviously the stainless steel large tanks, bioreactors, they are all be dealing by the biochemical engineering. So biochemical engineering, it covers the design of vessel and apparatus which is suitable for performing fermentation or that biochemical transformation. So this is bioprocessing. So it means you are going to study about what type of fermentation is taking place in industrial level. So before going toward what kind of fermentation we are going to discuss the purpose of fermentation. So the traditional forms of bioprocess technology or fermentation technology, as I earlier told, that it related to foods and beverages, and it is still the major commercial bioproducts. But new products are increasingly derived from these living cells to overproduce essential primary metabolites. As I just said, that the primary metabolites synthesized by the living cell, it may be acetic acid, lactic acid, glycerol, acetone, butyl alcohol, organic acids, amino acids, vitamins, and polysaccharides. And obviously the purpose it is to produce secondary metabolites, the metabolites which are not obviously have any obvious role in the metabolism of the producer organism, but it is, you can say that it is synthesizing those molecules at the byproduct.
like penicillin, streptomycin, cephalosporin, gibberellins. They are not used for the producer organism. They are not for their use, but they are these compounds are necessary for making different antibiotics and different hormones. So the third thing is to produce many forms of industrial useful enzymes. As I just said, that enzymes secreted by the microbe or living thing. It may be exocellular enzymes and intracellular enzymes. So amylase and pectinase and proteinases, they are exocellular enzyme. It means they are these enzymes. They excreted as an exocellular enzyme, and intracellular enzyme which we need to extract from the cell of the living cell by obviously crushing them, or different procedures are available for it. So invertases, asparaginases, and restriction endonucleases are some example of intracellular enzymes. And to produce obviously monoclonal antibodies, vaccines, and novel recombinant products, for example therapeutic proteins. All of these purposes, they are apart from the food and beverages purposes, जो कि बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, और स्टिल वो बहुत बड़ा पार्ट है फर्मेंटेशन. उसमें बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी हुई भी है, और उसमें मजीद चेंजेस आ रही हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ ज़रूरत बढ़ रही है. तो एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं. तो वो भी स्टिल अभी भी बड़ा अहम पार्ट है. अब बात करते हैं फर्मेंटेशन ओवरव्यू प्रोसेस की, कि फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है. फर्मेंटेशन प्रोसेस में सबसे पहले तो जी आपकी सप्लाईज आती हैं. सप्लाईज में डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज. जब ये चीज आ जाती है, आपका स्टोरेज और आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी चेकिंग के बाद आप अब स्ट्रीमिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं. अब स्ट्रीमिंग प्रोसेस में होता है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के आप उसे फर्मेंटेशन के लिए के काबिल बनाते हैं. उसमें आपके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. डीआयोनाइजेशन है, पैस्चराइजेशन है, ब्लेंडिंग है, यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन भी आ जाती है कि उसको स्टेरिलाइज प्रॉपर्ली होना चाहिए. लेकिन स्टेरिलाइज तो एक एसेंशियल पार्ट है फर्मेंटेशन का अपना. लेकिन आप स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर स्टेरिलाइजेशन के अलावा भी और बहुत सारे जो है, आप उसे कह सकते हैं क्लीनिंग मेथड्स ही हैं, ठीक है, या उनको आप कह सकते हैं कि उनकी प्री प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं वो आप स्ट्रीमिंग प्रोसेस में आते हैं. उसके बाद आपकी फर्मेंटेशन आ जाती है. इसमें आप फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि आपके जो फर्मेंटर है वो ग्लास है, वो प्लास्टिक है, वो बोरोसिलिकेट ग्लास है, वो स्टेनलेस स्टील का रिएक्टर है, वो जो भी रिएक्टर है उसकी अपनी एक पूरी साइंस है. वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. वो फर्मेंटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, और वो मुख्तलिफ टाइप के फर्मेंटर हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट आपने लेनी है उसके हिसाब से आप फर्मेंटर को चूज करते हैं. वो फर्मेंटेशन उसके अंदर होगी. फिर उसके अलावा जो फर्मेंटेशन हो गई है जिस भी तरीके से हुई है, जो भी मेथडोलॉजी थी उसके अंदर, उसके बाद है जी आपकी जो प्रोडक्ट आ गई है उसको आपने डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करानी है. अब आपने अपनी प्रोडक्ट उसमें से लेनी है तो आप उसमें डिफरेंट अप्रोचेज अप्लाई करेंगे. अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाती है तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, तो प्रेसिपिटेशन होगा, या डीआयोनाइजेशन करनी पड़ेगी, या क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट होगी प्रोडक्ट, या एवेपोरेशन से काम चल जाएगा, फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उससे वो क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ेगी, ड्राइंग करनी पड़ेगी. मतलब ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होती है. उसके बाद ये आपकी ऑब्वियसली इन सब मेथड्स के बाद पैकेजिंग एंड फिनिश्ड गुड जो है और उसकी स्टोरेज है और उसकी डिलीवरी आ जाती है, और फिर वो चीज़ कस्टमर तक पहुंचती है. तो ये एक पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो आप किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बेकरी की इंडस्ट्री है, फूड है, बेवरेजेस हैं. उसके अलावा आपके ये जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी बात कर लें, या आपकी जो एंजाइम्स हैं, उन सब के लिए सबका सेम यही बेसिक प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इंडस्ट्रियल लेवल पे. अब इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं. इसमें जी फर्मेंटेशन प्रोसेस को नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. इसमें सबसे पहले डिलीवरी एंड स्टोरेज आ जाती है, इसको हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. ठीक है, इसके अंदर आपकी जो रॉ मटेरियल है उसकी डिलीवरी और रॉ स्टोरेज है. उसके अलावा अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर ये है कि आप प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल्स की बिफोर फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के अहल बनाने के लिए आपने प्रोसेसिंग करनी है.
پھر فرمنٹیشن جو ہے وہ آپ کا میجر کنورژن ہے، جو بایو کیمیکل یا فزیکل کنورژن ہونی ہے وہ کنورژن ہے فرمنٹیشن. اس کے بعد آ جاتی ہے کہ پروڈکٹ بن گئی ہے، ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیسنگ کرنی پڑے گی، پیوریفیکیشن ہے، کنسنٹریشن ہے، را پروڈکٹ کی اس کے اندر ماڈیفیکیشن ہے، جو بھی طریقہ کا ہے جسے وہ فنشڈ گڈ بن سکتی ہے وہ ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیس میں آتا ہے. اس کے بعد آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک ہے کہ آپ کی فائنل پیکیجنگ کیا ہے، پیکنگ کتنی سائز کی ہے، اور ایک مطلب وائل ہے یا بوٹل ہے تو وہ 12 کا پیک بننا ہے، 24 کی پیکنگ میں جانا ہے. پھر اس کی اسٹوریج ہے، ٹیمپریچر مینٹیننس ہے، پھر وہ ڈلیوری ہے. اگر وہ ایسی کوئی گڈ ہے جو ٹیمپریچر لائبل ہے تو اس کی ڈلیوری کے لیے بھی کولڈ اسٹوریج چاہیے، تو ڈلیوری آف دا پروڈکٹ، یہ ساری چیزیں آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس میں ہوتی ہیں اور یہ انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کا اسینشیل پارٹ ہے. اب اسٹیجز آف انڈسٹریل فرمنٹیشن میں نے پہلے بتا دیا دو اسٹیجز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انڈسٹریل ہے یا وہ لیب اسکیل ہے. اپ اسٹریمنگ پروسیسنگ اور ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیس، یہ دونوں پروسیس جو ہیں یہ انڈسٹریل فرمنٹیشن یا انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کی پری ریکوزٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہوں گے انڈسٹریل فرمنٹیشن کے اندر. یہ ہمارے پاس ایک آپ کہہ لیں ڈائیگرام ہے، فلو چارٹ ہے. اس کے اندر جی سب سے پہلے تو ہے اپ اسٹریمنگ پروسیسنگ میں آپ کی مائکرو آرگنزم سلیکشن بھی آ جاتی ہے، اور مائکرو آرگنزم سلیکشن یا لیونگ پلانٹ سیل یا اینیمل سیل یا لیونگ سیلس کی آئسولیشن اور سلیکشن آ جاتی ہے. مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو آپ لیونگ سیل یوز کرنے چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ جو پرپز کے لیے جس پرپز کے لیے آپ اس آرگنزم کو یوز کر رہے ہیں اس کی انیشلی وہ کیا فارمیشن ہے، اس کے اندر وہ جینز کون سی ہیں جو آپ ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر اسٹرین امپروومنٹ کا بھی آپ کام کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کی ریکمبیننٹ یہ ٹیکنالوجی آتی ہے، آپ کلون کر سکتے ہیں. آپ کلوننگ کے بعد اس کی جو ہے پارشل کریکٹرائزیشن کرتے ہیں، پھر آپ اس اسٹرین کو محفوظ کرتے ہیں. یہ ہم سارا پڑھیں گے اب آگے آنے والے لیکچرز میں کہ کس طریقے سے آپ اسٹرین کو سیو کرتے ہیں، اور اسٹرین کو آپ نے چیکنگ کر لی ہے لیب اسکیل میں. اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا جی آپ کا جو اسٹرین ہے وہ آپ کے اچھے ریزلٹس دے رہا ہے نیچرل کے مقابلے میں، تو آپ اس اسٹرین کو سیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹرین امپروومنٹ آ جاتی ہے، پروڈکشن اسٹرین ہے. یہاں پہ جو کنسٹرینٹس ہیں جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں مائکرو آرگنزم یا لنک سیل کی فنکشننگ کو، اس میں نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہیں، میٹابولک کنٹرولز ہیں، شیئر سینسٹیوٹی، ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے، مارفولوجی کیا ہے اس سیل کی، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا افیکٹ کس طرح سے وہ پرسیو کرتا ہے آرگنزم سیل، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، جینیٹک اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، میٹابولک بائی پروڈکٹس کیا بن رہی ہیں، وسکوسٹی کا افیکٹ. obviously ایک میڈیم ہے، اس کے اندر مائکرو آرگنزم گرو ہو رہا ہے، اس کے نمبر آف سیل بڑھیں گے تو جیسے جیسے اس کے اندر نمبر آف سیلز بڑھتے جائیں گے وسکوسٹی آتی جائے گی، میڈیا جو ہے وہ تھک ہوتا چلا جائے گا، اس کا کیا افیکٹ ہے. یہ سب چیزیں آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ اس کو اسٹرین امپروومنٹ اور پروڈکشن اسٹرین کے اندر ان کا رول ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ سب چیزیں آپ کی اوکے ہو جائیں گی تو آپ اپنا پہلا اسٹارٹر کلچر پروپیگیشن کرتے ہیں. لیکن یہاں سے جانے سے پہلے آپ نے چونکہ فرمنٹیشن کرانی ہے تو فرمنٹیشن میڈیا کی طرف جانا ہے. مطلب وہ فوڈ جو آپ کا مائکرو آرگنزم آپ نے سلیکٹ کیا ہے، سنتھسائز کیا ہے، اسٹیبلش کیا ہے، وہ مائکرو آرگنزم یا وہ لیونگ سیل جو ہے اس کی پرٹیکولر ٹائپ آف فوڈ ہوگی. تو وہ فوڈ آپ کی فرمنٹیشن را مٹیریل بنتی ہے، اس میں سورسز آف کاربن، نائٹروجن، فاسفورس، مطلب آپ کا جو میڈیا ہے اس میں کیا کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ میڈیا کی کیا کیا کمپوزیشن ہوتی ہے. کاربن کا سورس ہونا چاہیے، نائٹروجن کا بھی سورس، فاسفورس، سلفر، مائنر ایلیمنٹس بھی ہونے چاہیے، ٹریس ایلیمنٹس بھی ہونے چاہیے اس کے اندر، گروتھ فیکٹرز، واٹر، یہ اسینشیل ہے. ان کی اویلیبلٹی دیکھنی ہے، ان کی کاسٹ دیکھنی ہے کہ یہ آپ کس سورس سے لے رہے ہیں چیزیں. پھر اس کی اسٹیبلٹی کیا ہے، یہ اگر آپ نے ریئیکشن کو 24 گھنٹے چلانا ہے تو 24 گھنٹوں میں کتنا کاربن کانٹینٹ استعمال ہو کے پیچھے بچتا ہے، یا کتنے ٹائم کے بعد آپ کو اپنا جو میڈیا ہے مطلب ریئیکشن کو اسٹاپ کرنا پڑے گا، نیا میڈیا ڈالنا پڑے گا. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پری ٹریٹمنٹ دیکھی جاتی ہے، اسٹرلائزیشن دیکھی جاتی ہے. obviously اگر آپ کا سارا کا سارا میڈیا جو ہے وہ سالڈ فارم میں ہے، سالڈ سے مراد مینس پاؤڈر فارم میں ہے، تو آپ کو اس کو سولوشن بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، پری ٹریٹمنٹ تو یہی ہوگی، سولوشن ہو گیا. پھر سولوشن بنانا ہے تو سولوشن کے اندر بفرز ڈلتے ہیں، ان بفرز کو کی پی ایچ مینٹیننس ہے، ٹیمپریچر مینٹیننس ہے، پھر اسٹرلائزیشن بہت ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں میڈیا ڈیولپمنٹ میں آ جاتی ہیں. جب میڈیا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پروپگیشن میڈیا آپ بنا دو میڈیا کی بھی دو ٹائپس ہیں، پروپگیشن میڈیا اور مینٹیننس میڈیا. پروپگیشن میڈیا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو سیل کلچر جو ہے جب ڈلے گا تو وہ ڈسنتھسائز کرے گا اور انیشیل جو آپ کہہ لیں فارمیشن ہونی ہے وہ اس میں ہونی ہے. مینٹیننس میڈیا بھی ایک میڈیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے مائکروب کو اسٹور کرتے ہیں یا لیونگ سیل کو آپ اسٹوریج کی طرف لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پروپگیشن پروڈکشن میڈیا کے اندر آپ نے اسٹارٹر کلچر، یہ پروڈکشن میڈیا جو ہے آپ کا، اس کو آپ نے
لے کر جانا ہے. پروپوگیشن میڈیا کے اندر آپ نے اسٹارٹر کلچر بنانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ فریش کلچر ہمیشہ یاد رکھیں فرمنٹیشن کے اندر ہمیشہ ریئیکشن اسٹارٹ کرتے ہوئے فریش کلچر ہونا چاہیے, فریش مائکروبس ہونے چاہیے, پرانے باسی مائکروب نہیں استعمال کرتے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو پروپوگیشن میڈیا بنانا ہے جو کہ آپ کو اسمال لیول پہ ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی آپ کی کیا کہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں فلاسکس ہوتی ہیں, ان کے اندر آپ میڈیا ڈالتے ہیں, اس کو اسٹرلائز کرتے ہیں, پھر اس کو انوکولیٹ کراتے ہیں پرٹیکولر مائکرو آرگنزم سے یا لیونگ سیل سے, اور اس کو پھر آپ 24 آور کا ٹائم دیتے ہیں. اس ٹائم 24 آور میں اس کی اچھی گروتھ ہو جاتی ہے. فریش مائکروبس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یا لیونگ سیلز ہوتے ہیں. پروڈکشن میڈیا آپ کا obviously پروڈکشن میڈیا کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے, وہ فرمنٹر کے اندر جانا ہے, وہاں پر آپ کا اسٹارٹر کلچر جانا ہے. اب یہ جی فرمنٹر ہے, تھوڑا سا آپ کو پکچر پتا چل رہی ہے, بڑا سارا ویسل ہے, اس کے اندر کچھ یہ بڑی ساری ایک راڈ ہے, اس کے ساتھ کچھ اس کے آگے اسپیچولا سے بنے ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی یہ روٹیشن کے لیے ہوتے ہیں, ہم پڑھیں گے ڈیزائن اس کا. اچھا جی, فرمنٹر کے اندر جانے کے بعد آکسیجن دیکھیے چیک کی جاتی ہے, پی ایچ کنٹرول کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اینٹی فارم گیا اوبویسلی اس فرمنٹر کے اندر اس چیز نے شیک ہونا ہے, مسلسل اس نے ہلنا ہے. جب یہ چیز ہلے گی اور اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ہے اور مائکروبس بھی بن رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ وسکوسٹی بڑھے گی, اس کی وجہ سے فارم ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور جتنا زیادہ فارم بنے گا اتنا چانسز ہیں کنٹامینیشن کے. تو آپ اینٹی فارم ایجنٹ ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو ہے اس کے اندر فارم کم سے کم بنے, تاکہ کم سے کم کنٹامینیشن ہو. پھر obviously جب ایک چیز مسلسل چل رہی ہے اور اس کے اندر موومنٹ ہے, تو وہاں پر ہیٹنگ بھی ہیٹ ہوگا, ہیٹنگ ڈیولپ ہوگی. اس ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کولنٹ ہونے چاہیے جو اس کو کول کروائیں گے سارے پروسیس کو. تو یہ فرمنٹیشن یا فرمنٹر کے اندر یہ کام ہوتا ہے. یہاں پر جی سپورٹڈ اور سسپینڈیڈ گروتھ ہے, فرمنٹیشن ٹائپ مانیٹر کی جاتی ہے. اسٹرنگ میکینزم آپ کی چیز اسٹر ہونی ہے, اس نے مسلسل اس کے اندر ہلنا چاہیے آپ کا راڈ, اس کی کیا اسپیڈ ہونی چاہیے, وہ سارا سائز دیکھتے ہیں. جیومیٹری آپ کے فرمنٹر کی کیا ہے, موڈ آف آپریشن کیا ہے آپ کے فرمنٹر کا, بیچ ہے کنٹینیوس ہے, فیڈ بیچ کلچر ہے, وہ دیکھتے ہیں. انسٹرومنٹیشن اور آٹومیشن کہ اس کے اندر مینولی سب کچھ کرنا ہے یا آپ آٹومیٹکلی ہر چیز سیٹ کر دیں اور پھر فرمنٹر چلتا رہے خود بخود. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیس. ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیس کے اندر انسٹیٹیوٹ ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیس اور ایکسٹیوٹ ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم بعد میں ڈیٹیل پڑھ لیں گے اس کی. سیل سپریشن ہے. سیل سپریشن obviously آپ کا پورا جو فرمنٹر ہے اس کے اندر ڈھیر سارا جو لیٹرز میں یا گیلنز میں میڈیا ہے, اس کو میڈیا پلس جو آپ کا سیل گرو بایو میس ہے اس میں سے سیل سپریٹ کریں گے, اور آپ کا ایکسٹرا سیلر الگ ہوگا, اور آپ کا جو آپ کیا کہتے ہیں جس کو سپرنیٹنڈ الگ ہوگا. تو آپ اپنے سیل ہارویسٹ کرتے ہیں, پیچھے آپ کا جو یوزڈ میڈیا ہے وہ ہے. اگر اس کے اندر یوز اگر کوئی آپ کی ایسی پروڈکٹ ہے جو ایکسٹرا سیلر پروڈکٹ ہے, تو آپ کی ایکسٹرا سیلر پروڈکٹ جو ہے وہ میڈیا کے اندر لیکوڈ فارم کے اندر ہوگی. اگر آپ کی کوئی انٹرا سیلر پروڈکٹ ہے تو وہ سیلس کے اندر ہوگی. تو آپ ہارویسٹڈ سیلس کے کا بایو میس ویسٹ ہوگا اف پروڈکٹ ایکسٹرا سیلر. اگر تو پروڈکٹ ایکسٹرا سیلر ہے تو بایو میس ویسٹ بن جائے گا, لیکن اگر پروڈکٹ انٹرا سیلر ہے تو آپ کو ان سیلس کو یا اس بایو میس کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. اس کی سیل ڈسرپشن کرانی پڑے گی. سونیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے, جب آپ وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر اسٹیپ پہ سینٹریفیکیشن آتی ہے, الٹرا فلٹریشن آتی ہے, سیل ڈبرس آپ الگ کرتے ہیں, سیل فری ایکسٹریکٹ لیتے ہیں, انفیوژن باڈیز ہوتی ہیں ان کو پروسیس کرتے ہیں آپ. ڈائلائسس پریسپیٹیشن, پارٹیشن, کرومیٹوگرافک اسٹیپس ہیں, الٹرا فلٹریشن ہے, ڈسٹلیشن ہے, یہ سارے اسٹیپس ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یہ اگر آپ بایو کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے تو آپ نے یہ اسٹیپس پڑھے ہوں گے پروٹین پیوریفیکیشن کے. ٹھیک ہے, یہ ساری پروٹینز ہی ہے نا, تو پروٹین پیوریفیکیشن کے اسٹیپ ہیں. اگر آپ کا اسپینٹ میڈیا جو ہے وہ ایکسٹرا سیلر پروڈکٹ ہے تو بڑا آسان ہے, اس کو صرف آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. پھر میڈیا میڈیم کنسنٹریشن ہونے کے بعد یہ آپ کی پرائمری ریکوری بنتی ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹ کو بھی پیوریفائی آپ نے ڈائلسس پریسپیٹیشن پارٹیشن کرومیٹوگرافک اسٹیپس, یہاں پہ آئن ایکسچینج ہو سکتی ہے, جیل کرومیٹوگرافی ہو سکتی ہے, افینٹی کرومیٹوگرافی ہو سکتی ہے. سب کے تھرو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو پیوریفائی کرنا ہے. جب پروڈکٹ پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس فنیشنگ پروسیس آتا ہے, جس میں آپ نے اپنی پروڈکٹ کو یا تو کرسٹلائز فارم میں مارکیٹ کرنا ہے, اس کو کرسٹلائزیشن کرنی ہے, یا اس کے اندر سے ایواپوریشن کے بعد ڈرائنگ کا پروسیس ہے, یا آپ اس کو لائفلائزیشن میں کر سکتے ہیں, فریز ڈرائی میکینزم ہے, یا آپ اس کو اسٹیرائل فلٹریشن کر کے پیکیجنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی فنش پروڈکٹ ہے, آپ کی پروڈکٹ پر ڈیزائن. لیکن اگر کوئی فارمیسی ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے, ڈرگ بننی ہے, تو obviously ٹیبلٹ کی فارم میں جائے گی. وہاں پر آپ کو پھر لائفلائزیشن کرنی پڑے گی, پھر اس کی کیکنگ کرانی پڑے گی, اس کو اسٹیک کرانا پڑے گا. اور اگر آپ سیرپ بنا رہے ہیں تو obviously فارمولیشن لیکوڈ فارم میں ہوگی, اس کو لے کر چلنا. اگر کوئی انجیکشنز ہیں تو انجیکشنز کی فارم میں ہوگا, انجیکٹیبلس کی فارم میں بنے گی, یہ اس کی پیکیجنگ ہوگی, اور پھر وہ فائنلی فنش پروڈکٹ بنے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایفلوئنٹ تو بن ہی رہے ہیں.
ہر اسٹیپ پہ ویسٹ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے اپ اسٹریمنگ اور ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیس ہوگی. اب بات کرتے ہیں ہم نے جو بات کی تھی پچھلے اس میں فرمنٹیشن کے پروسیس میں کہ جی کیا بات کی تھی ہم نے کہ موڈ آف آپریشن کی بات کریں تو یہ ایک بنتے ہیں ٹائپس آف فرمنٹیشن کہ آپ کا فرمنٹیشن پروسیس آپریٹ کیسے کر رہا ہے. اس کے 3 طریقے کار ہیں, یا تو بیچ فرمنٹیشن ہو سکتی ہے, یا کنٹینیوس فرمنٹیشن ہوتی ہے, یا فیڈ بیچ ہو سکتی ہے. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ بیچ فرمنٹیشن سب سے سمپلسٹ فارم ہے. آپ ریئیکٹر کے اندر میڈیا ڈالتے ہیں, اپنا اسٹارٹر کلچر ڈالتے ہیں, فرمنٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آفٹر سرٹن ٹائم فرمنٹیشن آپ کا جو کانٹینٹ ہے, میڈیا ہے, وہ سارا کا سارا یوٹیلائز ہو چکا ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ بھی فریش چیز نہیں رہتی. آپ کے مائکروب ڈائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا آپ کا جو لیونگ سیل ہے وہ ڈکلائن فیز کی طرف چلا جاتا ہے, اور آپ کی فرمنٹیشن اسٹاپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا ایک ریئیکشن اسٹارٹ ہوا, ریئیکشن اسٹارٹ ہو کے پیک پہ گیا, پیک کے بعد ڈکلائن پہ گیا, اور ریئیکشن اسٹاپ ہو گیا. آپ فرمنٹیشن ختم ہو گئی ہے, آپ کانٹینٹ نکال لیں گے فرمنٹر سے, اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے پھر اگین وہی بات کہ اگر وہ ایکسٹرا سیلر ہے تو آپ سمپل جو ہے آپ سینٹریفیوج کر کے اپنا جو اسپینٹ میڈیا ہے اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. اور اگر آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ انٹرا سیلر ہے تو جو آپ کا بایو میس اکٹھا ہو رہا ہے سینٹریفیوج کے بعد پیلٹ بن رہی ہے, اس پیلٹ کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے, اس کے اندر سے سیل ڈسٹرپشن کرانی ہے, اور اس کے اندر سیل ڈبریس ہے, پھر آپ کا جو انزائم یا پروٹین اس کے اندر ہے وہ آپ نے اس میں سے ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنی ہے, پیوریفیکیشن لے کے جانی ہے. گیٹ پہ ڈاؤن اسٹریمنگ پروسیس کی طرح چلا جائے گا. فرمنٹر کو آپ جی دوبارہ سے دھوئیں گے, فرمنٹر یا ریئیکٹر کو آپ دوبارہ سے دھوئیں گے, دھلائیں گے, اس کو ریفل کریں گے, ری انوکولیٹ کریں گے, اور دوبارہ فرمنٹیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر آپ بیچ فرمنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے بیچز کی فارم میں جو ہے اپنا پروڈکٹ کو ریسیو کیا ہے. آپ ایک فریش میڈیا لیتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں, اور آگے کام چلاتے ہیں. کنٹینیوس فرمنٹر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوس فرمنٹر کے اندر obviously نام سے شو ہو رہا ہے کہ کنٹینیوس ہے, تو آپ آفٹر سرٹن ٹائم فریش میڈیا ڈالتے رہیں گے. ٹھیک ہے, مطلب ایک فرمنٹر ہے اسٹارٹ فرمنٹر, کنٹینیوس فرمنٹر جو ہے نا وہ بھی اسٹارٹ بیچ کی طرح ہی ہوتا ہے. انیشیلی آپ فرمنٹر کے اندر اپنا میڈیا ڈالتے ہیں, اسٹارٹر کلچر ڈالتے ہیں, باقی آپ کے جو پیرامیٹرز ہیں فرمنٹر کے ان کو چیک کر کے ان کو پورا کرتے ہیں, اور آپ ریئیکشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جب آپ ریئیکشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد ریئیکشن اسٹاپ نہیں کرتے آپ. ٹھیک ہے, بلکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آفٹر سرٹن ٹائم, آفٹر چیکنگ دا ڈفرنٹ پیرامیٹرز, وسکوسٹی چیک کر کے, مائکروبیل گروتھ چیک کر کے آپ فریش میڈیا ڈالتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسپینٹ میڈیا کی اتنی ہی کوانٹٹی نکالتے جاتے ہیں. ریئیکشن آپ اسٹاپ نہیں کر رہے, آپ کا فرمنٹر نہیں رک رہا, فرمنٹر چل رہا ہے. آپ صرف کیا کر رہے ہیں, فریش میڈیا, نیا میڈیا ڈالے جا رہے ہیں, انوکولم نہیں ڈال رہے, پھر صرف میڈیا ڈال رہے ہیں, فریش میڈیا ڈالے جا رہے ہیں, اور دوسری آؤٹ لیٹ سے آپ اپنا جو اسپینٹ میڈیا ہے اس کی اتنی ہی اماؤنٹ نکالے جا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے جو مائکروبز ہیں, جو آپ کے لیونگ سیلز ہیں, ان کو کنٹینیوسلی فریش میڈیا مل رہا ہے, وہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں, جو ویسٹ پروڈکٹس بن رہی ہیں وہ کنٹینیوسلی ریموو ہو رہی ہیں فار پروسیسنگ. ٹھیک ہے, ریئیکٹر جو ہے وہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بغیر روک کے, بغیر شٹ ڈاؤن کیے چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, اور یہ کنٹینیوس فرمنٹر جو ہے یہ بیچ فرمنٹر سے زیادہ پروڈکٹیو ہے, اور جو گروتھ ریٹ ہے بیکٹیریا کی یا مائکروب کی یا لیونگ سیل کی وہ ایزیلی کنٹرول اور آپٹیمائز کی جا سکتی ہے. کنٹینیوس فرمنٹر کے اندر سیلس کو ایموبلائز بھی کر سکتے ہیں تاکہ سیلس جو ہے وہ ریموو نہ ہو. مطلب آپ کے جو سیلز ہیں جو کہ سنتھسائز کر رہے ہیں, جو کہ ریئیکشن کر رہے ہیں, یا جو رسپانسبل ہیں چینج کے, ان کو آپ اموبلائز بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہوگا وہ بھی ہمارے آنے والے لیکچرز میں ہے. ٹھیک ہے, موبلائز کر سکتے ہیں, آپ کو سمپل پتہ ہے موبلائز کا مطلب ہے ایڈہیر کرا سکتے ہیں, چاہے وہ آپ اس کی سرفیس پہ کرا دیں فرمنٹر کی, یا آپ اس طرح کے کم کا کوئی سپورٹ میڈیا یوز کریں جس کے ساتھ آپ کے مائکروب ایڈہیر ہو جاتے ہیں, تو اس طرح آپ کے مائکروب ریموو نہیں ہوں گے جب آپ کا اسپینٹ میڈیا نکلے گا تو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی فیڈ بیچ فرمنٹیشن. فیڈ بیچ کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اٹ از دا موسٹ کامن ٹائپ آف ریئیکٹرز یوزڈ ان انڈسٹری. انڈسٹری میں فیڈ بیچ ریئیکٹرز بہت یوز ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ فریش ریئیکشن اسٹارٹ ہوتا بیچ کی طرح وہی ہے کہ آپ نے جس طرح بیچ میں بتا رہی ہوں بار بار, میڈیا ڈالا, انوکولم ڈالا اور اسٹارٹ کر دیا, ہوتا ویسے ہی ہے. فریش میڈیا جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایڈ ہوتا ہے, لیکن یا تو پیریوڈیکلی ایڈ ہوتا ہے یا پھر کنٹینیوسلی ایڈ ہوتا ہے. لیکن کنٹینیوس میں بھی یہ اتنا کنٹینیوس نہیں جتنا کنٹینیوس فرمنٹیشن خود ہے. ٹھیک ہے, فیڈ بیچ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سے 2 دفعہ میڈیا ڈلے گا, اس کے بعد نہیں ڈلے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک پروڈکشن ٹیکنیک ہے جو کہ بیچ اور کنٹینیوس فرمنٹیشن کے بٹوین آتی ہے. ایک پراپر فیڈ ریٹ ہوتا ہے جس کے اندر رائٹ کمپوننٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے از ریکوائرڈ ڈیورنگ دا پروسیس. فیڈ بیچ کی بھی اپنے ایڈوانٹیجز ہیں بیچ اور کنٹینیوس
कल्चर्स के ऊपर। यही वजह है कि फैट बैच जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है या मोड ऑफ ऑपरेशन है इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इन बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था बैच फर्मेंटेशन के अंदर कि स्टेरलाइज मीडिया आपने डाला है अपना और अपना इनोकुलम डाल दिया है, ठीक है, अपना माइक स्टार्टर कल्चर डाल दिया है, ठीक हो गया। तो अब डायनामिक्स क्या है कि डायनामिक्स ये है कि स्टेडी स्टेट नहीं आएगी, ठीक हो गया। आपकी जो सेल की या जो आपका माइक्रो लिविंग कल्चर है उसकी क्या स्टेजेस हैं, लैग फेज है जब अभी ग्रोथ नहीं है, एक्सपोनेंशियल फेज है जिसमें ग्रोथ बहुत अब्रप्टली बढ़ रही है, और उसके बाद स्टेशनरी फेज है जहां ग्रोथ रुक गई है, और फिर डिक्लाइन फेज है। जैसे कि बैच फर्मेंटेशन में मैं बता चुकी हूँ कि जब तक न्यूट्रिएंट मीडिया मौजूद है तब तक एक्सपोनेंशियल स्टेज मेंटेन रहेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल ग्रोथ और सेल डेथ जो है वो बराबर हो जाएगी, फिर सेल डेथ जो है वो एक्सीड कर जाएगी, तो आप डेथ फेज में एंटर हो जाएंगे। लैग फेज क्या है जी, माइक्रोबियल पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी आपका स्टार्टर कल्चर था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई, लेकिन इस टाइम पे आपके जो माइक्रोब्स हैं जो कि स्टार्टर कल्चर के माइक्रोब्स हैं वो उनकी एक्टिविटी, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत इंटेंस है, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं ताकि वो सेल डिवीजन कर सकें, 1 से 2 माइक्रोब बना सकें। इस टाइम पर जो चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं वो केमिकल कंपोजिशन है। आपका मीडिया जितना फ्रेश है, ठीक है, उतना उसकी केमिकल कंपोजिशन जितनी फ्रेश है उतना आपके जो लैग फेज है वो जल्दी कवर अप होगी। जितनी लैग फेज ज्यादा लैग फेज इज ऑब्जर्व्ड इफ कल्चर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ फ्रेश मीडियम ऑफ डिफरेंट कार्बन सोर्स। अगर आप अपना कार्बन सोर्स जिसमें आपने स्टार्टर कल्चर बनाया है उससे मुख्तलिफ है आपका फर्मेंटर के अंदर जो कार्बन सोर्स है, तो टाइम लगेगा, एक्लिमेटाइजेशन में टाइम लगेगा माइक्रोब को अपने जो पहले माइक्रोब्स कार्बन सोर्स था उसको डाइजेस्ट करने में, और जो अब आपके करंट फर्मेंटर के अंदर मीडिया के अंदर कोई डिफरेंट कार्बन सोर्स है तो उसको आप कह लें कि वो क्या कहते हैं, हम एक लफ्ज बोलते हैं अडेप्टेशन में टाइम लगेगा, ठीक है। एज ऑफ इनोकुलम, अगर तो इनोकुलम इफ द इनोकुलम इज इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज इट विल एग्जिबिट शॉर्टर लैग फेज इन द फ्रेश मीडियम। यही बात मैं आपको बता रही थी स्टार्टर कल्चर की कि आप 24 आवर पहले अपना जो है स्टार्टर कल्चर लगाते हैं और हमेशा 24 आवर पर जो माइक्रोब्स मौजूद होते हैं या जो लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं वो अपनी अपनी ऑप्टिमम पे होते हैं, उस वक्त ऑप्टिमम आप कह लें एक्टिविटी पे होते हैं, तो वो जल्दी डिवाइड करके आपको जो है लैग फेज वो अपनी जल्दी खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपका इनोकुलम जो है एक्सपोनेंशियल फेज में नहीं है, वो या तो वही लैग फेज में है या वो स्टेशनरी फेज में है। स्टेशनरी फेज का मतलब ये है कि आधे सेल लाइव हैं आधे डेड हैं, तो उस टाइम पे लैग फेज को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। बात समझ आ गई है कि जितना आपका मीडिया फ्रेश होगा और मीडिया के अंदर वही सारे कंटेंट होंगे जो कि स्टार्टर कल्चर के टाइम पे थे, तो जल्दी लैग फेज गुजर जाएगी वरना लेट होगी। और अगर आपके इनोकुलम के अंदर फ्रेश माइक्रोब्स हैं या आप कह लें यंग माइक्रोब हैं, जवान हैं, तो वो जल्दी से क्या करेंगे, लैग फेज को ओवरकम कर देंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ इनोकुलम, आपका जो माइक्रोब की पॉपुलेशन है वो उसकी क्या नंबर ऑफ सेल्स हैं। अगर तो आपके जवान, मतलब मैं फिर वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ कि अगर आपके इनोकुलम के अंदर जवान सेल ज्यादा हैं तो जल्दी लैग फेज कवर हो जाएगी, ठीक है। वाइबिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ इनोकुलम भी डिपेंड करती है ऑब्वियसली। इनोकुलम का मतलब है कि हम माइक्रोबियल सेल या लिविंग सेल की बात कर रहे हैं कि वो कितने वाइबल हैं, कितने लाइव हैं, और उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो सारी डिपेंड करती है। इसके बाद है जी एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर सेल रैपिडली डिवाइड करेंगे, इंक्रीजिंगली डिवाइड करेंगे, और वो जल्द से जल्द अपनी मैक्सिमम ग्रोथ रेट पे पहुंच जाएंगे। ये देखें जी, ये ग्राफ है, ये आपकी लैग फेज है। यहाँ पर अभी ग्रोथ जो है वो उतनी ही है जितना आपका स्टार्टर कल्चर है। लैग फेज जितनी जल्दी ओवरकम करेगी उतनी जल्दी आपके माइक्रोब जो है एक्सपोनेंशियल फेज में जाएंगे और एकदम से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, एकदम से जाएंगे ऑब्वियसली विद इन आवर्स जो है वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा। और इस दौरान जो मेटाबॉलिज्म है वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है और इसे ट्रोफोफेज कहते हैं। अगर आपने कोई प्राइमरी मेटाबोलाइट एक्सट्रैक्ट करने हैं तो वो ट्रोफोफेज में होंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल स्टेज जब ओवर बैच कल्चर में आपका मीडिया इस्तेमाल हो जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ती चली जा रही है, तो एक्सपोनेंशियल स्टेज अल्टीमेटली उसमें डेक्सेलरेशन आ जाएगी और वो स्टेशनरी फेज में पहुंच जाएगा। स्टेशनरी फेज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पोरुलेट करते हैं, स्पोर बनाते हैं,
تاکہ وہ سروائیو کر سکیں اسٹیشنری فیز کو. اسٹیشنری فیز میں اب آپ کی سیل جو پروڈکشن ہے وہ سیل ڈیتھ کے ایکول ہو گئی ہے, سیل ڈائی بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہے جی آئیڈو فیز. آئیڈو فیز کے اندر سیکنڈری میٹابولزم ہوتا ہے اور یہ کچھ مائکروب میں ہی آبزرو ہوتا ہے, اور سیکنڈری میٹابولائٹس بھی اسی اسٹیج پہ بنتے ہیں. اور اگر یہ آپ اپنا ریئیکشن کو اسٹاپ نہ کریں اور چلتا رہے تو الٹیمیٹلی ڈیتھ فیز آ جاتی ہے. سارے مائکروب الٹیمیٹلی ڈیتھ کی ڈائی ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دا ڈیفیشنسی آف نیوٹرینٹس. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے بیچ فرمنٹیشن پروسیس میں چلتا ہے کام. کنٹینیوس فرمنٹیشن کے اندر اسٹیشنری فیز یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹڈی اسٹیٹ جو ہم کہتے ہیں نا مینٹین ہو جاتی ہے. یہاں پر بیچ کلچر میں اسٹڈی اسٹیٹ نہیں ہے. ایک چیز کم ہوئی وہ زیادہ ہوئی, پھر وہ کم, پھر وہ بیلنس ہوئی اور پھر وہ اینڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسٹڈی اسٹیٹ نہیں ہے. کنٹینیوس کلچر میں اسٹڈی اسٹیٹ ہوتی ہے, اور آپ فریش کلچر کو اس اسٹیج پہ ڈالتے ہیں کہ آپ کا جو مائکروبز ہیں یا جو آپ کے جو لیونگ سیلز ہیں وہ ایکسپونینشیل اسٹیج میں ہی رہیں. ٹھیک ہے, کنٹینیوس کلچر میں مائکروبز جو ہیں وہ ایکسپونینشیل اسٹیج میں ہی رہیں, یہ کوشش کی جاتی ہے. یہ میں نے بتا دیا اسٹیشنری فیز اور ڈیتھ فیز بھی بتا دیا ہے, آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز کی, وہ ہے میتھمیٹیکل ایکسپریشن آف گروتھ. اب آپ کی گروتھ کس طریقے سے ہو رہی ہے. گروتھ جو ہے وہ یا تو سیل میں سے یا سیل نمبر ہے. ہم یہاں پر ریٹ آف سیل گروتھ چیک کریں گے آن دا بیسس آف بایو میس. اب ہمیں پتا ہے ریٹ آف چینج آف بایو میس کیا ہوتا ہے. obviously ریٹ آف چینج یہ ہے کہ جو بھی آپ کا انیشیل کنسنٹریشن ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بننے کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کا اسپیسیفک گروتھ ریٹ اور کنسنٹریشن آف بایو میس جو آؤٹ کم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈی ایکس اوور ڈی ٹی از اکول ٹو میو ڈی ایکس. اب اس میں ڈی ایکس کیا ہے, ایکس جو ہے جی وہ کنسنٹریشن آف ڈی ایکس جو ہے وہ ریٹ آف چینج آف بایو میس کنسنٹریشن ہے. ڈی ٹی از دا ٹائم, وہ چینج ان ٹائم ہے جو انیشیل ٹائم تھا اور کتنے ٹائم کے بعد چیک کر رہے ہیں. میو جو ہے وہ آپ کا اسپیسیفک گروتھ ریٹ ہے, اور یہ ایکس جو ہے یہ آپ کا بایو میس ہے. اسی ایکویشن کو آپ ری ارینج کریں, میو کو ادھر ہی رکھیں, ایکس کو ایکویشن کی دوسری سائڈ پہ بھیجیں تو 1 اوور ایکس ڈاٹ ڈی ایکس اوور ڈی ٹی آپ کی دوسری ایکویشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس ایکویشن کو جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی یہ ایکویشن آتی ہے جس کے اندر ایکس ٹی جو ہے وہ بایو میس کنسنٹریشن آفٹر ٹی ٹائم, اور ایکس ناٹ جو ہے وہ بایو میس کنسنٹریشن ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ایکسپونینشیل گروتھ یہ ہے, اور یہ آپ کا کانسٹنٹ آ گیا اور یہ میو ٹی ہے. یہ ایکویشن ڈرائیو کس طرح ہوئی ہے وہ ہم اب آگے دیکھتے ہیں. کہ آپ کی پہلی ایکویشن ہے ریٹ آف چینج آف بایو میس اوور ٹائم از اکول ٹو میو ٹی, اور یہ آپ کا فائنل بایو میس ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو ویریبل سیم ہے ان کو ایک طرف کر رہے ہیں, ایکس ڈی ایکس کے ساتھ آپ ایکس کو لے کے تو 1 اوور ایکس ہو گیا. یہ ڈی ٹی یہاں ڈویژن کی فارم میں, یہ ادھر آئے گا تو میو ٹی کے ساتھ ڈی ٹی آ گیا. انٹیگریشن کرنے سے پہلے اصول یہ ہوتا ہے کہ ویریبلز ایک طرح کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. آپ نے ایکس کو ایک طرف کر لیا, ٹی کو ایک طرف کر لیا, آپ نے انٹیگریٹ کیا اس کو, تو انٹیگریٹ آپ نے انٹیگریشن کا سائن ڈالا 1 اوور ایکس ڈی ایکس, اور یہ اسپیسیفک گروتھ ریٹ ہے یہ کانسٹنٹ ہے. کانسٹنٹ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے, تو کانسٹنٹ جو ہے وہ پہلی بار آ گیا. تو انٹیگریشن کس پہ اپلائی ہوا, ڈی ٹی پہ, تو یہاں ویلیو 1 ہے. ٹھیک ہے, جب اور یہاں پر 1 اوور ایکس ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کسی ریٹ آف چینج کا انٹیگریشن لیتے ہیں تو وہ نیچرل لاگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تو یہ لاگ نیچرل ایکس بن گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کانسٹنٹ ایز اٹ از آ گیا. ٹھیک ہے, اور ایز اٹ از اس طرح سے آیا کہ یہ جو آپ کا انٹیگریشن ہے یہاں پر 1 ویلیو کی وجہ سے یہ 1 میں کنورٹ ہو گیا. مطلب 1 کی انٹیگریشن 1 ہی ہوتی ہے, تو یہ ٹی انٹو 1 از اکول ٹو ٹی آ گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک کانسٹنٹ ایڈ کرا گیا جس کو, جو کہ سی کانسٹنٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے کیس میں چونکہ ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایکس ناٹ کا جو ہے لاگریتم ویلیو یہاں پر پٹ ان کریں گے. مطلب اگر میتھمیٹیکل ویلیو میں دیکھا جائے تو یہاں سی آ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے کیس میں ہم نے سی کو ایکول رکھا ہے کس کے, انیشیل جو ہمارا بایو میس کی ویلیو ہے اس کے, نیچرل لاگ کے. بات سمجھ آ گئی. یہ کانسٹنٹ ایز اٹ از آ گیا چونکہ یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہی تھی, یہاں پر 1 ہے. جب 1 کی آپ انٹیگریشن کرتے ہیں تو جو کانسٹنٹ ہے, سوری یہ جو آپ کا ویریبل ہے, یہ ویریبل ایز اٹ از یہاں پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے میو ٹی جو کہ کانسٹنٹ تھا جس کی انٹیگریشن نہیں ہوئی, اس کے ساتھ یہ ٹی ایز اٹ از آ گیا, کیونکہ اس انٹیگریشن نے اس ڈیلٹا کو کینسل آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے. جب یہ اوپن اپ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک کانسٹنٹ یا کوئی بھی ایک سی ویلیو اٹیچ ہوتی ہے, اور ہمارے کیس میں وہ سی ویلیو کیا ہے, لاگ نیچرل ایکس ناٹ. تو یہاں پر ایکس ناٹ آ گیا. اس ایکویشن کو ری ارینج کریں گے, لاگ نیچرل کو اکٹھا کریں گے تو لاگ نیچرل لاگ ایکس مائنس لاگ ایکس ناٹ آ گیا از اکول ٹو میو ٹی
टी आ गया, ठीक है। अब लॉगरिथम का एक असूल है कि जो नेगेटिव में वैल्यू जब लिखी हुई होती है और आप लॉग को कॉमन करें तो ये डिवीजन की फॉर्म में चली जाती है। आपने जब लॉग कॉमन किया तो माइनस, अगर ये प्लस होता तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, चूंकि माइनस में है तो ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया, तो एक्स ओवर एक्स नॉट आ गया इज इक्वल टू म्यू टी, ठीक है। इसका आपने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेने से ये लॉग कैंसिल हो गया, ठीक है। ये लॉग तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो कांस्टेंट था ये इस फॉर्मूले के थ्रू इस तरह कन्वर्ट हो गया, लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये जो चीज जो यहाँ पे एक्स है ना, वो एक्स बेसिकली ये कांस्टेंट और टी हो गया। बात फॉलो कर रहे हैं? इसको अगर आप अलग से लिखें तो लॉग इज लॉग म्यू टी, म्यू, अब ये टी इसको बेशक आप फॉरगॉन कर दें, ये म्यू ही है खाली, ठीक है। लॉग म्यू टी आपने जब किया है तो ये लॉग के साथ लिखा, एंटी लॉग के साथ लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। म्यू टी के साथ आप एंटी लॉग नहीं लिख सकते, बल्कि क्या होगा, ये उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी ई जो है वो जो इसकी बेस थी वो इधर ही रह गई, और जो एक्सप्रेशन है म्यू टी वो आपका एक्स एक्सप्रेशन है वो इसकी पावर में चला गया, तो ये आपने ई की या एंटी लॉग की पावर में यू टी कर दिया, तो आपके पास एक्सप्रेशन आया है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ई ई पावर म्यू, जो कि आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, और इंटू टी वो टाइम है जितने टाइम में बायोमास बढ़ा है, ठीक है। ये वो एक्सप्रेशन है जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, वो एक्सप्रेशन ड्राइव इस तरीके से हो रहा है, मैंने पूरा डेरिवेशन मेथड लिखा है, ठीक है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर एक एक्सप्रेशन ये भी है कि जो लीनियर ग्राफ बनते हैं उनके अंदर स्लोप्स आते हैं, ग्रेडियंट्स आते हैं, वो किस तरह से आते हैं, उसके लिए आप जो इक्वेशन नंबर 1.4 है जिसके अंदर लॉग नेचुरल, हमने जो इंटीग्रेशन की फौरन बाद हमने आई है हमारे पास, इस इक्वेशन को जो हम लेते हैं लॉग नेचुरल एक्स टी इज इक्वल टू लॉग एक्स नॉट प्लस म्यू टी, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, वो इक्वेशन जिससे हम स्लोप निकालते हैं, ये प्योर प्योर मैथमेटिकल बातें चल रही हैं, ठीक है। स्लोप जिससे हम निकालते हैं वो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके अंदर हमारा c जो है वो इंटरसेप्ट होता है जो कि y एक्सिस के अलोंग आता है, और m जो है वो आपका इस केस में म्यू है, ठीक है, और x एक्सिस पे टाइम आ गया, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को एक बार टैली कर लें, लॉग नेचुरल टी एक्स जो है वो y एक्स पे हो गया, ठीक हो गया। लॉग नेचुरल एक्स म्यू जो है वो आपका ये ग्रेडियंट वाला, सॉरी स्लोप वाला वाई एक्सिस हो गया, और म्यू जो है वो आपका ग्रेडियंट हो गया, और टी जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे। अब अभी देखें कि आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे टी है, वाई एक्सिस पे क्या है, लॉग नेचुरल लॉग है, ठीक है, लॉग नेचुरल है, और इन दोनों के ग्राफ में आपकी ग्रोथ रेट कितनी है वो आपका ग्रेडियंट और स्लोप है, जो आपको इस इक्वेशन से और इस ग्राफ से फिर पता चल सकता है। स्लोप निकालना आता है ना, एक्स ओवर वाई, वाई ओवर एक्स करते हैं, नहीं एक्स ओवर वाई करते हैं, एक्स की दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेके वाई की दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेके डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आपका स्लोप आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल इसकी साइड है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डबलिंग टाइम ऑन द बेसिस ऑफ सेल बायोमास। अब हम कह रहे हैं कि एक इनिशियल, वो तो इनिशियल हो गया जी कि आफ्टर टाइम, मतलब वो उसका डेरिवेशन है कि जी कितने टाइम के बाद किस तरह ग्रोथ, कितनी ग्रोथ बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं डबलिंग टाइम की, कि जो आपका सपोज बायोमास अगर 10 था तो वो 10 20 कैसे हुआ, और 20 हुआ है तो कितना टाइम पीरियड लगा, और कितना मास माइक्रोबियल बायोमास डबल होगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे इनिशियल सेल बायोमास जो है वो एक्स नॉट है, आफ्टर टी टाइम माइक्रोबियल बायोमास जो है वो डबल हो रहा है। तो हमारी जो पिछली एक्सप्रेशन था ये वाला जो हमने ड्राइव किया है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट म्यू, सॉरी ई की पावर म्यू टी, ये एक्सप्रेशन तो हम बाद में यूज करेंगे। हमारे पास एक्स टी जो माइक्रोबियल ग्रोथ आफ्टर टी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल का डबल हो गया ना, ठीक है, बायोमास डबल हो रहा है, तो जो आपका फाइनल बायोमास है वो आपके इनिशियल बायोमास का डबल हो जाएगा। यहाँ टी जो है उसको टी डी से रिप्लेस करेंगे क्योंकि टी डी डबलिंग टाइम को शो कर रहा है। ये एक्स की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करेंगे ले जाके इक्वेशन 1.3 जो कि हमने डेरिवेशन करके निकाली थी, उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे तो एक्स टी की जगह हम 2x नॉट लिख देंगे, और बाकी एक्सप्रेशन हमारा वही वाला आ जाएगा जो हमने पिछली इक्वेशन में ड्राइव किया है, ठीक है। इस इक्वेशन का जब आप नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी लॉग अप्लाई हो गया और यहाँ पर
बी लॉग अप्लाई हो गया। इस पर जब लॉग इस पे अप्लाई करेंगे एंटी लॉग, और लॉग जब आते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो पावर होती है वो एज अ बेस आ जाती है, तो ये पावर एज इट इज आ गई। ठीक है, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो गया, ये पावर यहाँ पर एज इट इज आ गई। अब इस इक्वेशन को आगे देखें, ये वाला पोर्शन जो यहाँ पॉजिटिव में है, जब ये इक्वेशन के उधर जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। लॉग नेचुरल 2x0 माइनस लॉग नेचुरल x0 इज इक्वल टू म्यू टी डी। यहाँ पर अगेन लॉग का रूल अप्लाई होगा कि माइनस में जो चीज लिखी है, जब इसका लॉग आप कॉमन लेंगे तो ये डिवीजन में चली जाएगी, और 2 जो है वो नंबर है, नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है, वो पहले वो उसको आप एज इट इज साइड पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट की वजह से साइड पे आ गया, और ये लॉग का रूल अप्लाई हुआ है, और जो माइनस वाली वैल्यू है वो डिवीजन की फॉर्म एक दूसरे के ऊपर आ गई और ये कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन आ गया कि म्यू टी डी इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 2। ठीक है, अब इसमें से डबलिंग टाइम निकालना है आपने, तो क्या करेंगे, म्यू को आप इधर ले जाएंगे 2 की तरफ, तो आपके पास क्या आ गया, लॉग नेचुरल 2 डिवाइड बाई म्यू। और ये लॉग नेचुरल 2 जो है वो 0.693 के इक्वल होता है डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, तो डबलिंग टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के। आई होप कि आपको समझ आ गया। मेरा ख्याल है कि हमें यहीं पर अपना लेक्चर एंड कर देना चाहिए। ये आगे भी है लेकिन बस यहाँ पर फिलहाल अभी इधर ही खत्म हो रहा है। अब कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज मुझसे जरूर पूछें। ठीक है, थैंक यू सो मच।